اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں، ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک ہم بہت کمزور ہیں، ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کرنا۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو پر نور کر دے۔ اے پاک پروردگار، اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کریں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں۔ یا اللہ ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے۔ اے اللہ دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ تو واحد ایسا ہے
جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگیں تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یا اللہ، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہماری جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما۔ اے پتھروں میں کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے والے رب، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ، ہم رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کر رہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، اے کن فیکون کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک اور بابرکت مہینے کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے رب، سب کے دل کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے اللہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ، ہم سب نے تیری طرف لوٹ آنا ہے، جو تو نے دیا، جو ہم سے لیا اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے، ہم اس پر راضی ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ان سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمتوں کے صدقے معاف کرنا، کسی بھی حالت میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارا دین سنوار دے، جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔